میں دعوت خطاب دوں گا قائد اہل سنت صاحبزادہ والا شان اور غازی ناموس رسالت کے مشن کو پہلے دن سے لے کر نیشنل میڈیا پر اور انٹرنیشنل میڈیا پر پیش کرنے والی شخصیت صاحبزادہ ابو الخیر محمد زبیر قادری الوری صاحب دامت برکاتہم القدسیہ صدر جمعیت علماء پاکستان نورانی آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے مستفیض فرماتے ہیں۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی لم یزل عالما قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا والصلاة والسلام علی رسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وعلى آلہ واصحابہ کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ مولانا العظیم۔ بلند آواز سے درود پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ مقتدر مشائخ اعظام، واجب الاحترام علماء کرام اور حاضرین محفل، غازی اسلام شہید ناموس رسالت غازی ممتاز حسین قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کے دوسرے سالانہ عرس کی تقریب میں ہم اور آپ حاضر ہیں اور اپنے اپنے دامنوں کو اللہ کی رحمتوں سے مالا مال کر رہے ہیں۔ نہ معلوم کتنے بڑے بڑے اولیاء کرام بڑی بڑی ریاضتیں کرتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، مجاہدے کرتے ہیں، تب جا کر ولایت اور اللہ کے قرب کی کوئی منزل حاصل کرتے ہیں۔ لیکن غازی تیری قسمت پر قربان جاؤں، ایک گستاخ مصطفیٰ کو کیفر کردار تک پہنچا کر ایک ہی جسم میں ولایت اور اللہ کے قرب کے اس مقام پر پہنچ گیا جہاں بڑے بڑے اولیاء بھی پہنچنے کی آرزو کرتے ہیں۔ وہ اللہ کا محبوب بنا اور ایسا محبوب بنا جس کے لیے حدیث مبارک کے اندر آتا ہے من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب۔ اللہ فرماتا ہے جو میرا محبوب ہے اس کی نشانی یہ ہے کہ اس سے دشمنی مول نہ لینا، اس سے دشمنی مول لینا اللہ فرماتا ہے مجھ سے جنگ کرنا۔ جب ممتاز قادری کے پھانسی دینے کا فیصلہ ہوا، ہم نے کہا حکمرانوں سے دیکھو ممتاز قادری سے پنگا نہ لینا، یہ وہ ہے جس کو جیل کی کال کوٹڑی کے اندر مصطفیٰ کی کئی مرتبہ زیارت نصیب ہوئی۔ یہ اللہ کا اور اللہ کا پیارے محبوب کا محبوب ہے، اس کو نہ چھیڑنا۔ حدیث مبارک میں اللہ نے فرمایا کہ جو میرے محبوب سے دشمنی رکھتا ہے وہ مجھ سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ کس کی ہمت ہے جو اللہ سے جنگ کر سکے؟ لیکن حکمرانوں کو ناز تھا اپنی طاقت پر، اپنی قوت پر بھروسہ تھا، غرور اور گھمنڈ تھا، انہوں نے پھانسی پہ چڑھایا۔ ہم نے کہا کہ تم نے اللہ سے دشمنی مول لی ہے، اور آپ نے دیکھا کہ جنہوں نے ممتاز قادری کو پھانسی پہ چڑھایا وہ آج کس طرح ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ جب ممتاز قادری کی پھانسی کی سزا سنائی تو ہم نے کہا تھا دیکھو ممتاز قادری سے پنگا نہ لو،
ممتاز قادری کے خلاف کوئی اقدام نہ کرو. یہ اللہ کا اور اللہ کے محبوب کا لاڈلا اور پیارا ہے. اور اللہ کا ارشاد ہے کہ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جس نے میرے ولی سے دشمنی رکھی ہے وہ مجھ سے جنگ کے لیے تیار ہو. کس کی ہمت تھی کہ جو اللہ سے جنگ کرتا؟ لیکن وقت کے حکمرانوں نے غازی کو شہید کر کے اللہ سے جنگ مول لی، اور انہوں نے پھر اپنا انجام بھی دیکھ لیا. ایک مرتبہ وزارت عظمیٰ سے نااہل قرار پائے، پھر پارٹی صدارت سے نااہل قرار پائے، پھر ساتھیوں کو سزا ہو رہی ہے جیلوں کی. ساتھی ملک چھوڑ کر فرار ہو چکے ہیں. یہ سب مار ہے اس کی جو انہوں نے غازی کے ساتھ کیا تھا. لیکن ابھی بھی عقل نہیں آ رہی. مسلسل احکام اسلام کے خلاف اقدامات کر رہے ہیں. ابھی چند دن پہلے یہ خبر آئی کہ تحفظ ناموس رسالت کے قانون میں اتنی ایسی ترمیم کی جائے کہ اگر کوئی شخص جھوٹا مقدمہ درج کرے تو اس پہ اوپر بھی وہی سزا نافذ کی جائے جو توہین رسالت کی سزا. اب آپ بتائیں، پتہ نہیں کتنے جھوٹے مقدمے قائم ہوتے ہیں. کوئی کسی کو قتل کا مقدمہ جھوٹا مقدمہ کرتا ہے، کسی کوئی ڈاکی کا مقدمہ کر رہا ہے، کوئی کسی پر چوری کا مقدمہ کر رہا ہے، کوئی آئین سے غداری کا مقدمہ کر رہا ہے. لیکن کیا اس کی سزا دی جاتی ہے کسی جھوٹے پر اگر کسی نے جھوٹا مقدمہ کیا؟ اسی قانون کے ساتھ کیوں یہ امتیازی سلوک کیا جا رہا؟ صرف اس لیے تاکہ ڈر کے مارے کوئی مقدمہ درج نہ کر سکے اور لوگ توہین رسالت کرتے پھریں. لیکن ان کو پتہ نہیں کہ یہ جذبہ اللہ نے مسلمان کے دلوں میں رکھ دیا ہے. تم جتنی چاہے پابندی لگاؤ، ہر گھر سے ممتاز قادری نکلے گا. کسی نے اگر نبی کی شان میں گستاخی تو اس کو انشاءاللہ وہی کیفر کردار تک پہنچائے. پھر بیانیاں جاری کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ کسی کو قانون ہاتھ میں لینا نہیں چاہیے. ہاں ہم مانتے ہیں کہ قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، لیکن قانون والوں تمہارا فرض ہے کہ تم قانون پر عمل درآمد کرو. لیکن اگر تم قانون پر عمل درآمد نہیں کرو گے، اس قسم کی پابندیاں لگاؤ گے کہ تحفظ ناموس رسالت کے قانون پر عمل کرنا مشکل ہو جائے، تو پھر ہر گھر سے ممتاز قادری پیدا ہوگا. کوئی گستاخ مصطفیٰ یہ نہ سمجھے کہ ہم نے ایسی پابندیاں لگائی ہیں کہ اب کوئی ہم پر مقدمہ نہیں کر سکے گا. مقدمہ نہیں کرے گا، لیکن عشق مصطفیٰ دل کے اندر ہے، وہ تمہارا وہی کام تمام کرے گا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس 295C ختم نبوت کا قانون، ان تمام قانون کو تحفظ فراہم کرو، اس کو آسان سے آسان بناؤ تاکہ قانون پر عمل درآمد ہو، کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کا موقع نہ ملے. عزیزان ایمان، یہ سب کام ہوگا پارلیمنٹ کے اندر جا کر. پارلیمنٹ میں کس طرح جائے گا؟ ظاہر بات ہے اگر ہر شخص کھڑا ہو جائے، کسی کو 5000 ووٹ ملیں گے، کسی کو 2000 ووٹ ملیں گے، یا 5000 اور 10000 ووٹ سے آدمی پارلیمنٹ میں جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا. میرے بھائی حضرت علامہ شاہ صفوانی رحمۃ اللہ علیہ پہنچے اسمبلی کے اندر، اہل سنت تصوف توحید کے 7 سیٹیں حاصل ہوئی الحمدللہ، اور 74 کی اسمبلی میں پہنچ کر اور وہاں بادیاں کو غیر مسلم مخالف قرار دیا. اگر آدمی اہل سنت والجماعت متحد ہو جائیں تو 7 نہیں 70 سیٹیں خدا کی قسم سنیوں کو مل سکتی. لیکن اس کے لیے اتحاد کی ضرورت ہے. اور میں مبارکباد دیتا ہوں ممتاز قادری کے اہل خانہ کو، ان کے والد گرامی کو، ان کے بھائی کو. انہوں نے آج حضرت ممتاز قادری کے اس دوسرے سالانہ عرس کی آخری نشست کا نام اتحاد اہل سنت رکھا ہے. میں ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں تمام اہل سنت کے قائدین سے کہ خدا را اتفاق و اتحاد کی فضا پیدا کریں، خدا را اپنے ذاتی مفادات کو ختم کریں، اور سب مل کر 2018 کے الیکشن کے اندر آئیں. جو قربانی مجھ سے لینی ہے، جمعیت علماء پاکستان کی صدر کی حیثیت سے میں ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہوں.
ہم نے اس کے لیے کوششیں شروع کی اور الحمدللہ نظام مصطفیٰ مطلع محاذ کے نام سے جماعت بنایا. اگرچہ اس کے خلاف بھی سازشیں ہو رہی ہیں. کچھ جا کے مل گئے ہیں حکمرانوں کے ساتھ اور ختم نبوت کے منکروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے کہا ہے کہ اس کا بھی فیصلہ کیا جائے. ختم نبوت کے غداروں کے ساتھ ہم نہیں چل سکتے. میں نے سنت کا جماعت جو ختم نبوت پر متفق ہے متحد ہے اور جو ختم نبوت کے غداروں کے خلاف ہے مخالف ہے وہ سب ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں انشاءاللہ فتح ہوں گے قدم چلنے کے انشاءاللہ. اور یہی ایک فارمولہ ہے کہ اگر ہم یہ دیکھتے رہے کہ سارے جمع ہوں آج تو چمچگیری کر رہے ہیں حکمرانوں کی ظاہر بات ہے ان کو تو جمع کرنے سے نقصان ہوگا. ہاں اگر وہ چھوڑ کر آنا چاہیں تو ہمارے شراحوں پر ہیں ورنہ ان کو خیر آباد کہہ کے اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ان کو سلام کہہ کے اور پھر وہ لوگ کہ جو یہ فیصلہ کیے بیٹھے ہیں کہ قاضی ممتاز قادری کے قاتلوں کو ووٹ نہیں دینا ہے اس الیکشن میں ان کے ساتھ تعاون نہیں کرنا ہے وہ ساری قوتیں یکجا ہو جائیں اور یکجا ہو کر میدان عمل کے اندر آئیں انشاءاللہ کامیابی اور کامرانی ان کے قدم چومیں گی. وما علینا الا البلاغ.